الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بہت ہی محترم دوست جناب ڈاکٹر عظیم درانی سر اور میرے بچے اور آپ تمام کے استاذ جناب مولانا مفتی ڈاکٹر وسیم میاں خان صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، سر نے جو بھی تعارف میرا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں سب سے پاورفل تعارف وہ سر اور میری دوستی کا ہے. سر نے کہا کہ میں ان کا استاد ہوں، بٹ ان فیکٹ آئی ہیو لرنڈ فرام ہم ہاؤ ٹو ٹیچ. He taught me how to make lesson plans and how to define the blackboard, rather whiteboard, how to mention your topic in a summarized way, how to recapitulate, how to relate with the previous topics and all other things. So actually سر نے ہی مجھے سکھایا ہے اور اس کے بدلے میں بہانے سے مجھ سے سیکھتے بھی رہے. تو یہ سر کا بڑکپن ہے. یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے، آپ تمام اللہ کے سپاہیوں کے سامنے کچھ ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو معلوم ہے مگر معلوم نہیں. You know but you don't know. Okay, so let's get to the topic. When I play quiz with you, then you should talk. Okay, when I speak, then you should listen. Okay, listening is different and hearing is different, you know that. Okay, so you have to listen here, you do not hear here only. Okay, so listening involves your eye contact, your attention, and you have to look at the man, at the person who is speaking to. ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ میں سے اکثر بچے وہ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اپنے دل میں اتارا ہے. کون کون مکمل حافظ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. مکمل حافظ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کس طرح اور کہاں نازل ہوا؟ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے 7ویں آسمان سے یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بھیجا. پہلے آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزہ. کیا نام ہے اس کا؟ بیت العزہ.
بیت العزت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو سٹور کیا، اور اس کے بعد وہاں سے 23 سال کی مدت میں حضور پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر اس قرآن کو ایز ریکوائرڈ اینڈ نیڈیڈ اکارڈنگ ٹو دی ایونٹس دیٹ ور ہیپننگ دیٹ ٹائم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ قرآن کیسے آتا تھا؟ قرآن was being revealed in an encrypted form. You know what is encryption? 32-bit encryption, 64-bit encryption. AI والے اس میں شاید آیا ہوگا۔ قرآن انکرپٹڈ ہوتا تھا، یعنی کوئی بیچ میں سے نہ اس میں سے کوئی لے سکتا تھا نہ اس میں ایڈ کر سکتا تھا۔ نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں ایک روح، ایک فرشتے الامین، جو کہ محافظ ہیں، جو امانت دار ہیں۔ علی قلبک، جب یہ قرآن اترتا تھا تو یہ قرآن زبان میں نہیں اترتا تھا، یہ ٹرانسمیشن ہوتا تھا۔ یعنی آپ ایک موبائل میں سے دوسرے موبائل میں جب فوٹو بھیجتے ہو تو آپ کو فوٹیج جاتے ہوئے نظر آتی، ٹرانسفر ہوتے ہوئے نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، مگر آپ نے شیئر کیا، شیئر اٹ سے دوسرے موبائل میں یا واٹس ایپ سے دوسرے موبائل میں آ جاتی ہے، آتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، اور وہ آتا تھا سم ٹائمز اٹ یوزڈ ٹو بی لائک وائبریشنس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی بج رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی اتنی ہیوی ہو جاتی تھی۔ ہم سب نے یہ قرآن میں سنا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ اللہ کے اس قرآن کے بوجھ کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سو اٹس اے ہیوی وحی، اٹس اے ہیوی ریویلیشن۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا تو بہت پسینہ آتا تھا، بہت زیادہ لوڈ پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے پر ٹھنڈی کے موسم میں ماتھے پر پسینے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ان کے پیر کے اوپر تھا۔ جیسے آپ لوگ بیٹھتے ہو بازو میں ایک دوسرے کے پاس، تو ایک کا پیر دوسرے کے پیر پر چلا جاتا ہے۔ اسی وقت وحی آ گئی، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا، اتنا زیادہ لوڈ مجھ پر پڑا، جبکہ وہ سیکنڈ پارٹی ہیں، ڈائریکٹ ریسیور نہیں ہے۔ وہ ریسیور کون ہے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو یہ قرآن اتنا بھاری ہے، اس کا بوجھ اٹھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنے سالوں تک اٹھایا؟ 23 سالوں تک اٹھایا، 1-2 سال نہیں، 1-2 مرتبہ نہیں، 23 سالوں تک اٹھایا۔ تو سب سے پہلے قرآن کہاں سے چلا؟ اللہ کی ذات سے چلا۔ قرآن کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات سے چلا۔ اس کو دیا گیا کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور جبرائیل علیہ السلام پہلے کہاں لے کر آئے؟ پہلے آسمان پر بیت العزت میں، کہاں لائے؟ اس کے بعد قرآن کریم اترا کہاں پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ جب یہ قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھ میں آتا تھا کہ مجھے کچھ کہا جا رہا ہے، اور وہ عربی میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو اس سے وہ ریپیٹ کرتے تھے، جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے کہ وہ یاد ہو جائے، مجھے بھول نہ جاؤں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ نے فرمایا کہ زبان اپنی تیزی میں مت چلاؤ تاکہ تم یہ سوچو کہ تم اسے یاد کر لو گے۔ آپ ٹینشن مت لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو کمپائل کرنا، اس کو تمہیں یاد کرانا اور اس کو تمہیں پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has taken that responsibility۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ چکے یعنی وہ وحی ریویل ہو چکے آپ پر، پوری وحی اتر چکے، اس کے بعد آپ ریپیٹ کریں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس وحی کو ڈالا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ دماغ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، جب آدمی تھوڑا سا سویگ دکھاتا ہے نا، اے بھائی اپنا مائنڈ بہت بھاری چلتا ہے، ہاں ہے نا، دماغ کی بات ہوتی ہے، بٹ ایکچول میں قرآن کہاں اترا؟ دماغ میں نہیں اترا، کہاں اترا بیٹا؟ دل میں اترا۔ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم اتار رہے ہیں آپ کے دل پر، آپ کے دل پر اتار رہے ہیں۔ تو کون سے پارٹ آف دی باڈی کو چوز کیا گیا اللہ کی طرف سے؟ بتائیے، دل کو۔ کس کو؟ دل کو۔ کیوں دل کو کیوں چوز کیا گیا؟ دماغ کو کیوں نہیں چوز کیا گیا؟ اس کا سمپل آنسر ہے کہ دماغ دل کے تابع ہوتا ہے۔ دماغ آپ کا بند ہو جائے پھر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن دل بند ہو جائے تو زندہ رہ سکتے ہیں؟ جس کا دماغ بند ہو اور وہ زندہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کوما میں چلا گیا۔ کس میں گیا؟ لیکن you will never ever find a man, a person whose heart is dead and he is alive. So heart is the epicenter of the body. Even it is proven by scientific research that the heart has its own neural system. اس کا اپنا دماغ ہے، دل کا بھی اپنا دماغ ہے۔ سو اس دل کو چوز کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک چلے گا تو سارا بدن ٹھیک چلے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، دھیان سے سنو، وہ لوتھڑا دل ہے۔ سو اب یہ سوال ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل کی تعلیم دینے آئے تھے؟ اٹس اے میڈیکل آنسر ٹو اے میڈیکل کوئری؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اندر ایمان کے نور کو جگانے آئے تھے۔ تو اس دل کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ یہ دل ہی باڈی کے ہر پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا وہ آج آپ لوگوں کے کہاں ہے؟ پھر سے بتائیے کہاں ہے؟ آپ سب کے دل میں ہے۔ یعنی آپ سب اس سنہری کڑی سے، اس سلسلۃ الذہب سے آپ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو چین جا کر ختم ہوتی ہے کہاں پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ گویا کہ اچھا آپ کے سینوں میں جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی کے سینے میں تھا یا کچھ الگ ہے؟ ہاں بچوں بتاؤ، یہ وہی قرآن ہے۔ اس کا ایک ایک زیر زبر، اس کا ایک ایک نقطہ، اس کا ایک وقف، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک سورت، یہ سب بعینہ ہی وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری تھی۔ تو اس لیے آپ اپنے دل کو کم نہ سمجھیے، آپ کا دل بہت بڑی امانت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آپ کے پاس وہ قرآن ہے جس قرآن کا کنیکشن ڈائریکٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک جاتا ہے۔ اٹس ناٹ این آرڈینری تھنگ ٹو ہیو، یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹی ہے۔ اس دل کو آپ کو میرے پیارے بچوں ہر گندگی سے بچانا ہے۔ آنکھوں کی گندگی، کان کی گندگی، زبان کی گندگی، سوچ کی گندگی، پھر عادتوں کی گندگی، ہر اس چیز سے بچانا ہے جس میں رذالت ہو، جس میں گناہ ہو، ورنہ قرآن آپ کے پاس سے چلا جائے گا، قرآن آپ کے پاس بچے گا نہیں۔ آپ نام کے حافظ تو ہوگے مگر یو ول ناٹ فیل کانفیڈنٹ۔ پھر جب امام صاحب نہیں ہوں گے اور آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آپ کی طرف نظر کی جائے گی تو آپ چرائیں گے۔ اچانک اس وقت آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ مسجد سے چلے جاؤ گے، وضو کر کے آتا ہوں تاکہ کوئی اور کھڑے ہو جائے نماز پڑھانے کے۔
جی آج گناہ کے نقصانات میں ایک چیز پڑھی گئی وہاں کہ دل میں بے اطمینانی کی کیفیت رہتی، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، کوئی دیکھ لے گا، کوئی سن لے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ جبکہ جو بندہ گناہ سے بچتا ہے، جس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ ان تمام فیلنگ سے، ان تمام انگزائٹیز سے وہ دور اور خالی ہوتا ہے۔ اس لیے یو ہیو ٹو فوکس آن یور ہارٹ۔ آپ کے دل کو برباد کرنے کے لیے باطل اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، کسی طرح آپ کی نگاہ گندی ہو جائے، کسی طرح آپ کی سوچ گندی ہو جائے، کسی طرح آپ گندے ڈسکشنز میں پڑ جائیں، کسی طرح آپ کسی کو دیکھ کر اس پر کامنٹ کرنے لگے۔ ہمیں غلط چیز پسند کرواتا ہے دکھا کے، کسی کے بال پسند آتے ہیں، کسی کی چال پسند آتی ہے، کسی کے گال پسند آتے ہیں، ہمیں دکھاتا ہے باطل۔ پہلے آپ یوٹیوب کھولتے تھے تو ویڈیو آتی تھی، اب شارٹس اوپر آتے ہیں۔ جی اٹ از سپر انجینئرڈ پروڈکٹ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ کا ٹینشن سپین کم کرنے کے لیے۔ قرآن حافظ جو بندہ ہوتا ہے، جو بھی بچہ، آپ نے ایک قرآن حفظ کیا ہے، ایک آیت کو 50 بار پڑھا، ایک آیت کو 70 بار پڑھا، 100 بار پڑھا، پڑھا نہیں پڑھا؟ کیسے پڑھ لیا؟ کیونکہ اٹینشن پاور تھی۔ اب آپ کی اٹینشن پاور کو ختم کیا جا رہا ہے کہ آپ اٹینشن ہی نہیں دے پاؤ، 3 بار پڑھ لیا، 4 بار پڑھ لیا، یاد ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اب ہلتے رہو خالی۔ یہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دل اگر بچ گیا تو سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ یہ وہی دل ہے جس دل کا کنیکشن جڑتا ہے سب سے پاکیزہ دل کے ساتھ۔ آپ وہی حافظ قرآن ہو جو شاگرد ہو بلا واسطہ سید الحفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نہیں بالواسطہ آپ نبی کے شاگرد ہو یا نہیں ہو؟ بالکل شاگرد ہو۔ آپ سب کے اساتذہ نے آپ کو حفظ قرآن کی سند دی ہے، اجازت دی ہے۔ وہ اجازت کیا ہے؟ وہ اجازت یہی ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم بھی اسے پڑھا سکتے ہو۔ انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، اور آخر میں جا کر کس سے سنا گیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پاکیزہ ذات کی امانت ہے آپ کے پاس، جو نبی کے دل میں تھا وہ آپ کے دل میں ہے۔ خدا را اسے گندا مت کرو، اسے میلا مت کرو، اسے بچا لو۔ یہ بچا کر لے جاؤ گے تو قیامت کے دن پھر آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل معاملہ کریں گے۔ قیامت میں جیسے دنیا میں جب سٹیج لگتا ہے نا، تو شادی میں دلہا بیچ میں ہوتا ہے، پھر کچھ اس کے دوستوں کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں، پھر کچھ باراتیوں کے لیے الگ کرسیاں ہوتی ہیں، پھر اور نارمل لوگوں کے لیے الگ کرسیاں ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا آپ کے یہاں یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی گردنیں لمبی ہوں گی، ایسے اونچے ہوں گے، ایسے وہ سب لوگوں کو ایسے دیکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ مؤذنون۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے بس میں سواری کی ہوگی نا، کیا ٹرک میں کبھی آگے بیٹھ کر گئے ہو؟ ٹرک میں کون کون بیٹھ کر گیا؟ آگے ہاتھ اٹھاؤ۔ ٹرک میں آگے بیٹھ کر، ویری گڈ۔ ٹرک میں جو آگے بیٹھ کر جاتا ہے اسے نیچے بائک والے، گاڑی والے کیسے چدی پدی نظر آتے ہیں، ارے چھوٹا سا پھوک مارو اڑ جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حافظ جی، یہ مؤذن لوگ ہوں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، وہ سب ایسے دیکھیں گے، ارے سب چھوٹے، ارے یہ تو مجھے مؤذن صاحب بولتا تھا، ارے یہ تو وہی ہے نا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا VIP ٹریٹمنٹ ہوگا، ان کو اللہ بلائیں گے اور موتیوں کے ممبر پہ بٹھائیں گے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ 7 لوگ ہیں۔ آپ سے ریلیٹ کیا کرتا ہے اس میں؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کو اللہ ممبر پر بٹھائیں گے، وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے، ارے وہ دیکھو 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 اپنے دوست، وہ دیکھو، ارے یہ میرے کو بولتا تھا بہت دکھانے کے لیے نیک بن رہا ہے نا، نیچے کھڑا ہے وہ۔ تو کوئی اگر آپ کو یہ بولے کہ بہت چھانٹنے کے لیے نیک بن رہا ہے تو ٹینشن مت لینا، کل آپ موتی کے ممبر پر بیٹھو گے، وہ نیچے کھڑا ہوگا۔ جی، یہ شیطان اس طرح بھی حملہ کرتا ہے، جب آپ نیک بننا چاہتے ہو تو کچھ لوگوں کو آپ کو چڑھانے میں لگا دیتا ہے، ہاں دیکھ 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 اس کا چینل چینج ہو گیا ہے،
آج کل مفتی جو ہے نسیم صاحب کے پاس زیادہ جا رہا ہے، جادو کر دیا۔ ہاں جی، ہاں ماشاء اللہ۔ تو شیطان آپ کو اس طرح بہکائے گا تو آپ کیا کرو گے؟ اپنی ڈگر چینج کر لو گے؟ نہیں چینج کرو گے، کیونکہ آپ اسی طرح کنٹینیو رہے تو کل قیامت میں آپ ممبر پر بیٹھو گے موتیوں کے، اور یہ چڑھانے والے نیچے کھڑے ہوں گے، وہ یہ تو وہی ہے، وہ بھی آپ کو پہچانے گا، آپ بھی، آپ اوپر سے دیکھو گے، ہاں 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 یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چڑھاتا تھا مجھے، بیٹھ ادھر لائن میں لگا بھی، میں اوپر ہوں۔ وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ اسی طرح حافظ صاحب لوگوں کو بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا، لیکن کون سے حافظ صاحب؟ اب یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کیچ ہے، ایک کیچ سمجھتے؟ دیر از اے کیچ، کچھ چھپی ہوئی بات ہے۔ if it is said in English there is a catch، مطلب کچھ ہڈن ہے اندر، ہاں وہ آپ کو نکالنا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ یقال لصاحب القرآن، ہونا کیا چاہیے تھا؟ یقال لحافظ القرآن، ہے نا؟ حدیث پاک میں کیا ہے؟ صاحب القرآن، حافظ القرآن نہیں ہے۔ تو آپ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اس پر واپس آئیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن والے سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ادھر آؤ حافظ جی، ادھر آؤ حافظ جی، ادھر آؤ حافظ جی، ادھر آؤ، ماشاء اللہ، ادھر حافظ ہو جی، جی حافظ، کہاں سیو کیا تھا؟ دل میں کہ دماغ میں؟ جی جی دل میں سیو کیا تھا۔ اچھا آ جاؤ، آ جاؤ، چلو پڑھنا شروع کرو۔ اقرا پڑھو، ورتقی ورتل اوپر چڑھو، اڑتے جاؤ، ورتل آرام آرام سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا ضالین، نہیں چلے گا، نو 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 نو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک، الحمدللہ رب العالمین، یہ چلے گا۔ تو ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب وے سرفر کھیلا ہے؟ کس سے کھیلا؟ ہاتھ اٹھاؤ، چلو اٹھا دو، عظیم سر نے آنکھ بند کی بھی ہے، ارے سر نے بھی کھیلا ہوا، میں نے بھی کھیلا ہے، سب وے سرفر کھیلا ہے۔ اچھا، تو جب گیم سٹارٹ ہوتا ہے، سنو سنو سنو، جب گیم سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈبل ٹیپ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ نو نو، گیم کے سٹارٹنگ میں جیٹ پیک ملتا ہے نا، نیچے فائر کا آئیکن ہوتا ہے لیفٹ میں نیچے، وہ دباؤ تو کیا ملتا ہے؟ جیٹ پیک، پھر آپ ہوا میں اڑتے ہو نہیں اڑتے ہو، ہے نا؟ ایسی کل قیامت میں اڑو گے، جیٹ پیک لگے گا، دیٹ ول بی انویزیبل، دیٹ ول بی دا پاور آف دا قرآن، اور آپ اڑو گے، ہاں اڑو گے آپ، اور اڑتے اڑتے منزلوں پر چڑھو گے جنت میں، یہ فلور، اور ایک اور اوپر جاتا ہوں، ایک اور آیت پڑھو گے اور اوپر، ایک اور آیت پڑھو گے اور اوپر۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی اتنی منزلیں ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں، جنت میں اتنے فلورز ہیں جتنے قرآن کی آیتیں، تو پھر آپ اڑتے جاؤ گے۔ جی ہاں، جس نے آپ کو چڑھایا تھا، رے اپنے بچے کو، اگر کہ آپ، ہوتا نا بہت سارے لوگ چڑھاتے ہیں، حافظ جی بنا کے کیا کرو گے اپنے بچوں کو، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، آپ جب اڑو گے تو ان کو دیکھو گے، ارے جی وہی تھا جو مجھے بول رہا تھا، حافظ کیا بنے گا، اور میں تو اڑ رہا ہوں، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، یہ 10 پارے پہ رک گیا تھا، ارے میں تیرے سے اوپر جاؤں گا، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، جیٹ پیک آپ کا ختم ہی نہیں ہوگا، کہاں تک جائے گا؟ 6666 تک جائے گا۔ جی ہاں، آپ اڑو گے، اپنی منزلوں پر چڑھو گے، ساری دنیا آپ کو دیکھے گی، یہ کون اڑ رہے ہیں، ارے یہ کون اڑ رہے ہیں، ان کو کہا جائے گا حافظ صاحب لوگ ہیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، حافظ صاحب لوگ ہیں جی۔ لیکن کون سے حافظ صاحب؟ یقال لحافظ القرآنی، نو نو، یقال لصاحب القرآنی، قرآن والے کے ساتھ، العامل بھی، اس کی تفصیل کی ہے محدثین نے، العامل بما فیہ، قرآن میں جو ہے اس پر عمل بھی کرتا ہوں، یعنی اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو بدن سے اعمال بھی پاکیزہ نکلتے ہیں جی۔ تو اگر قیامت میں جیٹ پیک چاہیے اور اڑنا ہے، اور پھر اڑتے اڑتے جب اور اوپر جاؤ گے تو نیچے کچھ چمکتا ہوا نظر آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ ارے وہ کیا ہوگا؟ آپ کے امی ابو راجہ رانی بنیں گے نا، سر پر تاج پہنائیں گے نا، وہ تاج آپ کو دکھے گا، اور آپ پہچانو گے، رہے گا امی کھڑی ہے وہاں، دیکھو ابو کھڑے ہیں، اور آپ اوپر جاؤ گے اور جاؤ گے اور جاؤ گے جی۔ لیکن اگر عمل نہیں کیا، قرآن کو دل میں تو بسایا، یاد تو کیا اسے، مگر اسے
عمل میں نہیں لایا تو پھر کل قیامت میں یہ VIP ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا. جی اس لیے میرے پیارے بچوں اپنے دل کو بچانا ہے. ایک تھوڑی سی ایسی مثال جو شاید بہت چھوٹے بچے نہ سمجھ پائیں. آپ لوگ فلموں کے پوسٹر دیکھتے ہو؟ اچھا نظر آ جاتے ہیں؟ چلو دیکھتے نہیں، نظر آ جاتے ہیں. اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ہیروئن ہوتی ہے نا. تو اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے وہ دوسرے سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا. آپ دیکھتے ہو وہاں ہیروئن ہے تو شیطان دل میں برے خیالات لاتا ہے. یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ اس خیال کو کک آؤٹ کرو. جب بھی دل میں کوئی خیال آتا ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کاؤنٹر خیال نہیں لایا اپنے دل میں، تو پھر آپ لاس میں ہو، آپ ہار جاؤ گے. کاؤنٹر اٹیک کرنا ضروری ہے. آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہوگا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا. جب بھی غفلت ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو استغفر اللہ زبان سے نکالتے ہی خیال بھاگے گا. ارے یار یہ تو میں جاتا ہوں تو یہ تو الٹا نیکی کرنے لگتا ہے، میں جاؤں گا ہی نہیں. پھر آنا بند ہو جائے گا، شیطان آپ کے پھر بہکائے گا نہیں. پھر آپ ایسے دیکھو گے استغفر اللہ، ارے پھر اس نے یاد کر لیا، پھر اللہ سے قریب ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ میری مثال یہ ہے، سننا ہاں دھیان سے سننا، کہ وہ جو پسند آ رہی تھی آپ کو، اگر آپ میں سے کسی کے بہن ہو تو کیسا لگے گا؟ پھر کمنٹ کرو گے؟ پھر کچھ سوچو گے؟ ارے بولو نا، کرو گے؟ ارے کرو گے یس اور نو؟ نہیں کرو گے، کیوں؟ وہ تو بہت اچھی لگ رہی تھی آپ کو، لیکن دوسری ہے اس لیے اچھی لگ رہی، میرے گھر کی نہیں اچھی لگ رہی. یعنی اس کو غلط سمجھ رہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو غلط سمجھ رہے. بس اسے غلط بتانا بھی ہے اپنے دل کو. دل کی عادتیں ہوتی ہیں، اسے آپ سکھا دو گے تو وہ اس عادت پر اپنے آپ چلتا ہے. ہمارے تبریز بھائی ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہیں، کتنی شاندار گاڑی چلاتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پھلت والا ٹرن ہے وہ بات کرتے کرتے یہاں وہاں دیکھتے بھی انڈیکیٹر دے کر گھما لیں گے، وہ اتنا یاد ہے ان کو. ایسا ہی ہے نا؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل گھما لیں گے. اس کو کہتے ہیں مسل میموری. کیا کہتے ہیں؟ ایسے دل کی بھی ایک مسل میموری ہوتی ہے. اگر آپ اسے ٹرین کر دو گے اللہ کی اطاعت پر، اگر آپ اسے ٹرین کر دو گے نیکیوں پر، اگر آپ اسے ٹرین کر دو گے اللہ سے قریب ہونے والے اعمال پر، ذکر پر، قرآن پر، تو کیا ہوگا؟ یہ ویسے ٹرین ہو جائے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری قبیلہ جو تھا وہ قرآن کریم کی خود ترنم اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے مشہور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب رات کو گشت میں نکلوں گا تو گھروں میں سے اس وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. ابھی ہم لوگ اگر رات میں نکل جائیں پھلت کے گاؤں میں ہی تو ہمیں کون سی آوازیں آئیں گی؟ کوئی شارٹس چلا رہا ہے، کہیں پر یوٹیوب چل رہا ہے، یہی آواز آئے گی نا. اس زمانے میں قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی. ہاں دوی کدوی نحلی، ایسے آواز آتی تھی. جب دیوار کے پیچھے سے آواز آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بن بنا رہا ہے نا. کوئی ہلکی سی آواز آتی ہے، ہمنگ ساؤنڈ کہتے ہیں جس کو. ایک ہمنگ ساؤنڈ آتی تھی لائک ہنی بیز. ایسے پورا مدینہ گونجتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا گھر اشعری کا ہے کون سا غیر اشعری کا ہے، میں صرف سٹائل آف ریسیٹیشن سے ہی پہچان لوں گا کہ کون سا اشعری قبیلے کا گھر ہے. اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ. جیسے ہمارے ہندوستان میں قرآن سب سے اچھا پڑھنے کے معاملے میں کون سا صوبہ ممتاز ہے؟ بولیے. گجرات ہے نا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کافی محنت کی ان لوگوں نے قرآن پر، اور قرآن کی خدمت بھی بہت کی، ہندوستان میں بھی کی اور ہندوستان کے باہر بھی گئی. جہاں بھی گئے مدارس بنائے، قرآن کی خدمت کی، تو وہ ممتاز ہوئے. ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر کے پاس رک گئے، ایسے کان لگا کر سن رہے ہیں قرآن. اور پھر صبح بلایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے اللہ کے نبی رات کو میں تمہاری قرات سن رہا تھا، بڑا اچھا پڑھ رہے تھے آپ. تو انہوں نے فرمایا ارے اگر مجھے پتا ہوتا واللہ لا لحبرتہ لک تحبیرا، کہ میں اور آواز بنا کر اور تجوید سے
اور ترنم سے پڑھتا، کیونکہ آپ سن رہے ہیں۔ تو قرآن کی آواز اس طرح آتی تھی۔ آپ کے دل میں بھی جب قرآن بسے گا تو زبان سے ادا ہوگا، نکلے گا، لیکن دل میں بسانا ہوگا، دماغ میں نہیں، دماغ میں نہیں۔ قرآن کا جو سیف ہاؤس ہے وہ کیا ہے؟ علی قلبی کا، علی قلبی کا دل ہے، دل۔ اور آپ کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کنیکٹڈ ہے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں کوئی برا خیال آئے تو آپ یہ سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلے گی تو کتنا خراب لگے گا کہ میں نے وہ قرآن یاد کیا ہے جس قرآن کو 23 سال تک انہوں نے ریسیو کیا اتنی مشکلوں کے ساتھ۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی لوڈ کی وجہ سے، وہ لوڈ آپ نے اٹھایا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کون سے دن؟ ہر جمعرات، ہر جمعرات کو۔ میں سوچوں کہ میں حافظ ہوں، میری راتیں، میرے خیالات، میری عادتیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی جاتی ہوں گی کہ یہ حافظ نثار یہ سونے سے پہلے موبائل میں یہ دیکھتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے۔ کیسا لگے گا نبی کو؟ میں تو نبی سے کنیکٹڈ ہوں نا، مور دین ادر پیپل، I am more connected to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. You are more connected to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم than rest of the world, than the people who are not حافظ. تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا، اپنے دل کو بچانا ہوگا۔ دل بچ گیا تو سب بچ گیا، دل نہیں بچا تو پھر آپ بہت اچھے دکھو گے، بہت اچھا چلو گے، بہت اچھا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آؤ گے، مگر آپ کے دل میں ایک اندھیرا پن ہوگا، ایک خالی پن ہوگا جو آپ کو اندر اندر گھٹنے پر مجبور کرے، آپ کو کاٹے گا، کیا کیا میں نے۔ اس لیے آج سے نیت کرو، میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو دل کو پاکیزہ بنا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہی بچتا ہے۔ اب ایک مثال، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کریں۔ وہ سورہ نور کی آیت کس کو یاد ہے جس میں اخفا غنہ، اخفا غنہ، اخفا اظہار لائن سے ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، کلمتین طیبتین یا کلمتین طیبتین، کلمتین طیبتین کشجرتین طیبتین اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ کلمے کی مثال، یہ ایمان کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ ایمان کی مثال۔ اور یہ جو درخت ہے، یہ درخت اعمال کا درخت ہے جس کی جڑیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بالکل اندر گڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہاں اندر؟ وہ دل کے اندر، اور دل کے اندر گڑی ہوئی۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ شاخیں یعنی وہ اعمال جو ہمارے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیر سے، ہمارے کان، آنکھ، ناک، جی ہاں، ہمارے چہرے سے، ہمارے بال سے، جو بھی ہمارے اعضائے بدن ہیں ان سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ فرع ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ وہ پھل دے دیتا ہے ہر وقت جب اللہ کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ درخت پھل دیتا ہے، یعنی جب بھی اللہ کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے، ہاں اللہ میں حاضر ہوں، ہاں اللہ میں حاضر ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں، اپنے دل کو فوکس کرو، اپنے دل کو ٹارگٹ کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ہے قرآن میں، کہاں پر؟ دل کو، دل میں اللہ کو یاد کرو، دل میں۔ کوئی اگر کامنٹ کرتا ہے آپ پر، کوئی آپ کو الٹا بولتا ہے تو یہ اور انکریجمنٹ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے فضائل اعمال میں، ہم سب نے سنی ہوگی کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں؟ دیوانہ کہیں۔ کیا کہیں؟ دیوانہ کہیں۔ تو جب ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو کامنٹ پاس کرتا ہے وہ ہمیں انڈائریکٹلی کیا بول رہا ہوتا ہے؟ پاگل ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہو گیا۔ تو ایسے پاگل پن تو مجھے بھی چاہیے۔
پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کو ایسے ہی ایک صاحب نے کہا، کیا مولانا صاحب، پیر صاحب، جب دیکھو اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہو، کیا جب دیکھو اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہو؟ تو حضرت نے برا نہیں مانا، اس کو چیک میٹ دے دیا۔ کیا دیا؟ چیک میٹ، سمجھتے ہو؟ نو وے آف مفر، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ فرمایا اے بھائی سن ایک درخواست ہے تجھ سے، یہی گواہی کل قیامت میں اللہ کے سامنے دے دینا، یہی گواہی دینا ہے نا۔ تو جو آپ کو نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے انکریجمنٹ ہونا چاہیے، اچھا لگتا ہے میں کم کر رہا ہوں، اور دیوانہ بنوں گا اور عمل کروں گا۔ حضرت شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں مشکات شریف پڑھاتے تھے اور کہتے تھے، بخاری شریف بھی پڑھائی، انہوں نے کہنے لگے کہ بیٹا، وہ پڑھنے کی فلسفی کو کلیئر کر دیا تھا انہوں نے کہ پڑھا کیسے جاتا ہے۔ فرماتے تھے پڑھ کے پڑھ، پڑھ کے پڑھ، یعنی کلاس میں آنے سے پہلے پڑھ، پھر کلاس میں آ کے پڑھ، اور کلاس میں پڑھ کے جا، پھر روم میں جا کے پڑھ۔ تو پڑھ کے پڑھ اور پڑھ کے پڑھ۔ اور فرماتے تھے مشکات شریف ہے بیٹا، ہر حدیث پر عمل کر لو سوائے طلاق والی حدیثوں میں۔ کیا؟ ہر حدیث پر عمل کر لو، زندگی میں کیا پتا کسی حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اس لیے آج جو پڑھتے ہو سب پر آج جا کر عمل کر لو، تاکہ اللہ کے نبی کی ہر سنت کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو عمل میں آ جائے۔ اس لیے اب جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ دل نورانی بنے گا کیسے؟ دل نورانی بنے گا ذکر سے، کس سے؟ اللہ کو یاد کرنے سے، اور سنتوں کے پیچھے دیوانہ بننے سے۔ سنتوں کے پیچھے دیوانے بن جاؤ، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرو۔ مولانا مفتی وسیع صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، مولانا سر کے پاس، سر کوئی نئی سنت بتاؤ، سر کوئی نئی سنت بتاؤ، سر یہ تو ہو گئی، سب ڈن ہے، سر نیا بتاؤ کچھ۔ پریشان ہو جائیں یہ لوگ، کیا بھائی سنت کا بخار آ گیا؟ ہاں سر وہ بخار جا ہی نہیں رہا، کیا کروں؟ آپ بس بخار کو مجھے جو ہے وہ اور بڑھاتے ہی جاؤ۔ سنتیں، سنت جو ہے وہ آپ کی زندگی کو معطر بنائیں گی، وہ آپ کے دل، آپ کے پاس پھر وہ آپ کو پروٹیکشن دیں گی۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ سلاح کیوں کہا؟ ہتھیار کیوں کہا؟ نور المؤمن کہہ سکتے تھے کہ دعا مومن کا نور ہے۔ ہتھیار کیوں کہا؟ ویپن از یوزڈ فار اٹیک اینڈ ڈیفینس آلسو۔ سو آپ کو اس سے آپ اٹیک بھی کرو گے شیطان پر، برے خیالات پر، اور ڈیفینس بھی کرو گے، اپنا بچاؤ گے بھی اپنے آپ کو۔ اس لیے سنتوں پر عمل ہو اور دل پاکیزہ رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہو۔ یہی میری آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے لیے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ جس دل میں یہ قرآن ہے، پھر اس دل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ قرآن روٹ کر چلا جائے، روٹ کر چلا۔ کیا تو نے مطلب میں ہوں بس نہیں ہے کیا؟ اس میں گانا بھی چاہیے تجھے، اس میں غزلیں بھی چاہیے تجھے، اس میں گندی تصاویر بھی چاہیے تجھے، اس میں گندے خیالات بھی چاہیے، میں چلا جاؤں گا، پھر قرآن نہیں رکے گا۔ اس لیے بچا لو آپ کے اوپر۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ شارٹس ایسے ہی چل رہے ہیں، آپ کچھ بولتے ہو اور کھولتے ہو تو وہ یوٹیوب پر آ جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اٹس اے ویل ڈائریکٹڈ پروڈکٹ۔ دجال کا نظام آ رہا ہے، دجال کا نظام آ رہا ہے، جی ہاں۔ دجال کے بارے میں جاننے سے کوئی دجال سے نہیں بچے گا۔ دجال کے خلاف جو تدابیر اختیار کرنی ہے عمل والی، وہ کرے گا تو بچے، ہے نا۔ بخار اور سردی کے بارے میں آپ چاہے جتنا جانتے ہو، سردی بخار کا علاج ہوگا، علاج کرنے کے لیے تو علاج کرنا ہوگا نا۔ اس لیے knowing will not help until you act، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارے پروڈکٹ ہیں، یہ سب آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ریئلائز کر لو، یہ پہچان لو اس کو کہ میں جو بھی کھولتا ہوں میرے سامنے جو آتا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ دجال کا آلہ کار ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سر، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ انہوں نے ساؤتھ کی کسی مووی کا کوئی سین بتایا کہ ارے اس میں تو ایسا ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ بعد انہوں نے یوٹیوب کھولا، وہی سین سامنے تھا، وہی سامنے تھا۔
اٹس آلویز لسننگ. یہ ڈیوائسز ہیں آپ کے، یہ ہمیشہ سن رہے ہیں، یہ آپ کو جان رہے ہیں. جی ہاں، آسان دنیا نہیں ہے میرے بچوں، بہت مشکل ہے. ہم لوگوں کے لیے تو پھر بھی ریلیٹیولی آسان تھی، آپ لوگوں کے سامنے تو ابھی اے آئی ہے. جی ہاں، بہت بڑے چیلنجز ہیں. اگر دل مضبوط نہیں ہوگا تو ہار جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، ہار کر بیٹھ جاؤ گے، کچھ کر نہیں پاؤ گے. دل مضبوط ہوگا تو لڑو گے. مضبوط دل والے ہی امام مہدی کے ساتھ ہوں گے. کمزور دل والوں کا کوئی کام نہیں ہے وہاں. اس لیے دل کو مضبوط بناؤ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، دعا سے اور سنتوں کے ذریعے. کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ. پہچان لو اپنے آپ کو، پہچان لو. یہ قرآن جو آپ کے پاس آ گیا ہے نا، یہ چلا گیا اگر، یہ روٹھ جائے گا. اگر آپ اپنے دل کو نہیں بچاؤ گے تو یہ روٹھ جائے گا، اور یہ ایک بار روٹھے گا تو پھر شاید ہی دوبارہ واپس آئے. پھر بہت مشکل ہے، واپس نہیں آتا. اس لیے بچاؤ گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی غلطی ہو گئی تو بچوں معاف کرنا. میں آپ لوگوں کے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہوں، میں خود خراب ہوں، ہے نا. تو وہ ساری مثالیں میرے لیے تھی. آپ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں. آپ لوگ کتنے کم گناہ ہیں آپ کے پاس مجھ سے، میرے پاس کتنے زیادہ گناہ ہیں آپ سے، ہے نا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير يا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكسير. ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. نسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے آج یہاں جمع ہونے کو قبول فرماؤ. یا اللہ یہ تمام حافظ بچے جنہوں نے دل میں تیرے مبارک قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بوجھ جو اگر پہاڑ پر ڈالا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ان ننھے نمنے پھولوں نے یا اللہ اس بوجھ کو اٹھایا ہے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو قرآن کا محافظ بنا. یا اللہ یہ تیرے باڈی گارڈ بنے ہیں، یا اللہ انہیں قبول فرما، انہیں قیامت میں ہوا میں اڑنے والا بنا اور اڑ اڑ کر اپنی جنتوں میں پہنچنے والا بنا. یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو ٹاپ فلور پر پہنچا دے. یا اللہ اپنی شفاعت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرما. یہ قرآن جس پاکیزہ دل میں بستا ہے یا اللہ اس دل کو بچانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے برے خیالات سے، ہر قسم کی بری عادتوں سے. یا اللہ جس فتنے میں ہم تھے اس سے 1000 گنا فتنے میں آج کے یہ پیارے بچے ہیں میرے مولا. یا اللہ ان کی حفاظت کر لے، ان کا رہبر بن جا. یا اللہ قرآن کریم کو ان کے دل کی بہار بنا دے، قرآن کی روح سے یا اللہ ان کے دلوں کو منور کر دے. یا اللہ پھر ان کے بدن سے قرآن کے نورانی اعمال ظاہر ہوں، ان کے ہاتھوں سے نور چمکے، ان کے پیشانی سے نور پھوٹے، ان کی آنکھوں سے نور برسے. یا اللہ یہ بولیں تو یا اللہ نور کے موتی چمک اٹھیں. یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہت کچھ باتیں کہی گئیں، یا اللہ اگر کوئی بات نفس و شیطان کی طرف سے ہو تو اسے معاف فرما، ہم سب کو بھلا دے، ہمارے ذہنوں سے نکال دے. اور یا اللہ جو باتیں آپ کے محبوب ترین سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو سید الحفاظ ہیں، جو حافظوں کے سردار ہیں، اور جو ہمارے بالواسطہ استاد ہیں، یا اللہ ان کی اگر کوئی بات ہو، یا اللہ خلفائے راشدین کی، اکابرین کی، اولیاء کی، یا اللہ اسے قبول فرما، ہمیں اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت تک اسے عمل کو زندہ کر کے یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما۔ ایسے ادارے دنیا میں شاید ہی چند ہوں گے، یا اللہ اس ادارے کے چلانے والوں کو، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، یا اللہ اس میں کھانا بنانے والوں کو، اس میں صفائی کا کام کرنے والوں کو، یا اللہ اس کے دربان کو، یا اللہ اس میں گھنٹی بجانے والے کو، یا اللہ اس میں ڈسٹر چلانے والے کو، یا اللہ ان کے بچوں کو، یا اللہ کتابیں مہیا کرانے والے کو، یا اللہ اس کے بارے میں اچھی دعائیں کرنے والے کو، ہر ایک کو قبول فرما، ہر ایک کو اپنے خزانے غیب سے بے انتہا مرحمت فرما، ہر قسم کی وفاؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی آفتوں سے اس کی اور تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے اداروں کی طرف شر کی نظر کرنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دو۔ یا اللہ اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہ ہو تو انہیں صفحہ ہستی سے پاک فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تیرا ذکر ایسا کریں کہ لوگ ہمیں دیوانہ بنا دے، لوگ ہمیں دیوانہ کہیں۔ یا اللہ ہمیں سے ہر ایک کو ایسے تانے نصیب فرما، ہر ایک کو یا اللہ یہ شہادت نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے لیے بہتر تھا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا اننا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحمك يا ربي